السلام علیکم فرینڈز، آج ایک ایمان افروز واقعہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ ایک بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعہ طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستہ میں ایک شخص اس کو ملا۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا ہی ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ پر مجھے اپنے خچر پر سوار کر لے؟ کلی نے اس کو منظور کیا اور وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دوراہا ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ کلی نے اشارہ عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کلی نے کہا میں نے یہ راستہ تو دیکھا ہی نہیں۔ سوار نے کہا میں بارہا اس پر چلتا رہا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستہ کو چلے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے انسان مردے حالت پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے مار دوں گا اور پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانے۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ کام بھی نہ دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر صورت بھی یاد نہ آئی، اور ادھر وہ ظالم کڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کلی کی زبان پر یہ آیات جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ آیات پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم گر کر مرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، تم با اختیار ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ در حقیقت دوستو، نماز ہی ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب بھی اکثر نماز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اس کا اہل و حیال زیادہ نہ ہو، بوجھ کم ہو اس پر، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں، تو وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اب اکثر اپنے گھروں میں نفل نماز
پڑھا کرو جو انسان کے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو۔